نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، آج آپ کے سامنے خصوصاً ان ایام کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جن کو حج کے ایام اور حج کے دن کہا جاتا ہے۔ یوں تو جانے والے پہلے سے بھی جاتے ہیں، کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے، پھر مکہ مکرمہ جانا ہوتا ہے، یا حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا اور مدینہ منورہ کا جانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عظیم ترین عبادت کہ جس کو اسلام کا رکن ہونے کا کمال حاصل ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو حج کا نام دیا ہے اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے مخصوص ایام کو بیان اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ 5 دن ہیں کہ جس کے اندر اس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اور 13 ذی الحجہ کے حوالے سے ایک اختیار بھی ہے، اور ایک یہ کہ کسی عارض کی وجہ سے 13 ذی الحجہ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حج کا عمل کرنا ہوا کرتا ہے، تو انشاءاللہ تفصیل کے اندر آپ کو پیش کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا۔ جب 8 تاریخ آئے تو ہمیں طرز عمل یہ اختیار کرنا ہے کہ غسل کیا جائے یا یہ کہ وضو کر لیا جائے، اور 8 تاریخ کی صبح میں غسل یا وضو کر لینے کے بعد احرام باندھ لیا جائے اور نیت کر لی جائے کہ اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے حج کو مقبولیت عطا فرما دے۔ اور جب بندہ احرام زیب تن کر لے تو بلند آواز سے، مرد اگر ہو تو بلند آواز سے تلبیہ کہے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پکارے گا، پکارتا ہوا جائے گا، ذکر و اذکار کے اندر منہمک رہے گا، اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ کرتا رہے گا، یعنی خدا کو یاد کرتے ہوئے وہ مینا کی جانب رواں دوا ہو جائے گا اور ادھر کا سفر کرے گا۔ مینا کے میدان کے اندر پہنچ جائے گا، یہ 8 تاریخ ہے، اور وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان نمازوں کو ادا کیا جائے گا، اور مینا کے اندر ہی قیام کیا جائے گا اور ٹھہر جائے گا۔ ذکر و اذکار کے اندر ایک حاجی اپنا وقت گزارے گا، دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے اعتراف جرم کر استغفار اور توبہ کرے گا، تلبیہ کہتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی حاضری کو درج کراتا رہے گا یہاں تک کہ رات گزر جائے گی، اور پھر صبح دوسرا دن جس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے اس کی فجر کو ادا کرے گا۔ یہ اہم ترین دن ہے، اس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، بڑا اہم ترین دن۔ اور پھر بندہ یہاں سے فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تھوڑا سا روشنی ہو جائے اور دن نکل آئے تو پھر وہ عرفات کی جانب نکل پڑے گا۔ عرفات کے اندر پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے، اور وہاں جانے کے بعد جب مقام عرفات کے اندر، میدان عرفات کے اندر اترے گا تو ایک مقام کے اوپر اس کو چاہیے کہ ذرا راستے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ذکر کے اندر منہمک ہو جائے، تسبیحات کرتا رہے، اور پھر مسجد نمیرہ کے اندر جائے، اگر موقع مل جائے تو وہاں پر جا کر ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کریں اگر مسجد کے اندر موقع ملے، اور اگر اپنے خیموں کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ہو تو پھر ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت کے اندر عصر کی نماز کو ادا کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، سوال کیا جائے، گڑ گڑایا جائے، توبہ کی جائے، تلبیہ کیا جائے، جس کو وقوف عرفات بھی کہا جاتا ہے، ایک اہم ترین رکن حج کا۔ اس کے بعد جب یہ یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے تو غروب آفتاب کے ہو جانے کے بعد بندہ مقام عرفات سے اب مزدلفے کی طرف چل پڑے، مزدلفے کی طرف جانا ہے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد عشاء کی نماز کے وقت مغرب اور عشاء کو ادا کرنا ہے، اور اس کا طرز یہ کہ ایک بندہ اذان پڑھ دے، ایک ہی اقامت ہو، ایک اذان ایک اقامت، اور دونوں نمازوں کو یکے بعد دیگر مغرب اور عشاء کو ادا کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، تسبیحات کی جائے، تلبیہ پکارا جائے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، تلاوت کلام عظیم کے اندر منہمک ہوا جائے، ان لوگوں کا تعاون اور مدد کی جائے۔ ان تمام کے ساتھ ایک کام یہ بھی کہ مزدلفے کے اندر کنکریوں کو اکٹھا کرنا ہے، جمرات کے اوپر چونکہ جانا ہے 10 تاریخ کے اندر، اس وجہ سے یہاں سے اکٹھا کرنا ہے، اور وہ کنکریاں جن کی ضرورت پڑیں گی وہ 49 ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی احتیاطی طور پر یہ کہتے ہیں سمجھدار لوگ اور مشاہدہ کرنے والے کہ کچھ زیادہ کنکریاں لے لی جائیں۔ وہ 60 65 بھی لے سکتے ہیں، 70 بھی لے سکتے ہیں، سب 70 لے لی جائیں، مثال کے طور پر 70 لے لی جائیں، اور پھر رات کو قیام کیا جائے مزدلفے کے اندر، صبح کو نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ کرے، اس کے اندر مشغول ہو، منہمک ہو، اور پھر طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک یہ درمیانی وقت ہے، اس کے لیے آدمی منا کی جانب جمرات کی طرف نکل جائے۔ جمرات کی طرف جب بندہ جائے گا تو آج 10 ذی الحجہ ہو چکی ہے، جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، بقر عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ حاجی کے اوپر نماز عید ہے نہیں اس کی مصروفیات کی بنا پر، اب وہ جائے گا 10 تاریخ کو، اور جمرات میں پہنچنے کے بعد جو 3 شیطان ہیں، چھوٹا، درمیانی اور بڑا، صرف 10 تاریخ کو بڑے شیطان کے 7 کنکریاں مارنا ہے، 7 کنکریاں مار دی جائیں، باقی کو سنبھال کر رکھ لیا جائے جو آپ نے 70 اکٹھی کی ہیں، اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکل کر قربانی کی طرف، یعنی قربانی کرنے کی جانب نکل پڑے، قربانی کریں، قربانی کر لینے کے بعد حلق کرایا جائے گا، یعنی اپنا سر منڈوایا جائے گا یا قصر کیا جائے گا، بالوں کو چھوٹا کیا جائے گا اور کتروایا جائے گا۔ یہاں کے بعد آپ اب احرام کو کھول دیں گے اور اپنے عام کپڑوں میں اور عام لباس کے اندر آ جائیں گے۔ جب عام لباس میں آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو طواف کرنا ہے، طواف کر لینے کے بعد آپ کو سعی کرنا ہے۔ یہ تمام کام 10 تاریخ کے اور 10 ذی الحجہ کے ہیں۔ جب یہ سارے کام انجام دے دیے آپ نے، یعنی سعی بھی کر لی، تو اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر مینا کے اندر آ جائیں اور وہاں پر اپنی رات گزاریں۔ پھر صبح کو نمازوں کو انجام دینا ہے، تسبیحات کو پڑھنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے، تلاوت کلام عظیم کے اندر وقت گزارنا ہے، لوگوں کی خدمتوں کو انجام دینا ہے۔ پہلے جو گئے تھے آپ یوم النحر میں 10 ذی الحجہ کے اندر، تو طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک جمرات کا وقت تھا، اور اب زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے یہ ہے جمرات پر جانے کا، اور یہاں آپ بالترتیب چھوٹے کو، پھر درمیانی شیطان کو، اور اس کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ پھر آ جائیں گے اور مینا کے اندر قیام کریں گے اور ٹھہر جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انتظار کریں 12 تاریخ کا، 12 ذی الحجہ آئے گی تو پھر زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کا یہ وقت ہے کہ بندہ اس کے اندر پھر کنکریاں مارے، اور بالترتیب مارے، چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی شیطان کو، اس کے بعد بڑے شیطان کو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی عذر اور مجبوری کے تحت کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد کنکریاں مارتا ہے یا وہاں سے نہیں نکلتا، تو پھر اس کو وہیں مینا کے اندر ٹھہرنا ہوگا، اور 13 تاریخ کے اندر پھر زوال آفتاب کے بعد کنکریاں بالترتیب مار کر پھر اپنی بلڈنگ اور اپنے کمرے کے اندر آنا ہوگا۔ اور اگر کسی نے اگر کوئی شخص اختیاری طور پر 12 تاریخ کے بعد کنکریاں مار کر غروب آفتاب سے پہلے بھی پھر لوٹ کر مینا کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وہاں پر ٹھہرے، اور پھر 13 تاریخ کے زوال آفتاب کے بعد، یعنی ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ان کنکریوں کو مارے۔ اب ایک کام رہ گیا ہے اور اس کا نام ہے طواف وداع، الوداع کہنے کا، یعنی آخری طواف۔ جس طرح بھی موقع ملے گا انشاءاللہ وہ جانے سے پہلے بندہ انجام دے لے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اہم ترین فریضہ جس کو حج کہا جاتا ہے مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار کرنے والوں کو آسانیاں بھی مرحمت فرمائے اور ان کی عبادتوں کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔